दलील तलब करने का हुक्म है। मसलन आप कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है, फातिहा जायज नहीं है, समझ लीजिए 11वीं जायज नहीं है, तो अब आप पर भी दलील है, क्योंकि यहां पर देखिए अल्लाह फरमाता है कि नसरानी यहूदी कहते थे जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे, और नसरानी कहते थे जन्नत में नसरानी दाखिल होंगे। दोनों का ये दावा था, नहीं यदखुला, नसरानी दाखिल नहीं होंगे, यहूदी कहते थे, और नसरानी क्या कहते थे, यहूदी दाखिल नहीं होंगे, तो नहीं का दावा कर रहे हैं ना। अल्लाह फरमा रहा कि हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे नफी में तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। मैं इससे ये ज़हन देना चाहता हूं पूरी उम्मत के, बिलखुसूस नौजवानों को, जो नौजवान के सामने कह देते हैं कि कहाँ है बोल देते हैं ना, तो कहाँ है से मुराद मतलब नहीं है, तो ऐसे कहाँ है कहने वालों से भी आप दलील मांगो, कहाँ नहीं है दिखाओ, 6666 आयतें दिखाओ, 7563 हदीसें बुखारी है दिखाओ, कहां नहीं मिले आपकी, क्योंकि आप दावा कर रहे हो ये नहीं है वो नहीं है, तो इसका मतलब सारा स्टडी करे हैं तब ना आप दावा कर रहे हैं। मतलब निगेटिव दावा हो या पॉजिटिव दावा हो, ये दलील तलब करें, ये है खुलासा। हाँ, आयत नंबर 133 में चचा को भी मतलब बाप कहा गया है, बाप कहा गया है। हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ये दोनों भाई हैं, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब मौत हाजिर हुई तो चूंकि याकूब इसहाक की औलाद में से हैं, उन्होंने जब अपने बेटों को वसीयत की कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो बेटों ने क्या कहा, हम आपके आबा इब्राहिम और इस्माइल, तो इब्राहिम तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस्माइल तो चचा हैं, इस्माइल तो चचा हैं। तो आयत ने एक जहन दिया, मैं ये जहन दे रहा हूं कि आयत ने ये जहन दिया कि चचा को भी बाप कहा है कुरान ने। इसी बुनियाद पर आयत करीमा सूरतुल अनाम में के ये आयत करीमा के वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप बमाना चचा, सूरतुल अनाम आयत नंबर 74, हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम तारुख है। यहां पर जो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा, तो यहां बाप बमाना कौन है, आजर उनका चचा था जो गुमराह था, बुत परस्त था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम तक कौन है, सब मुवहिद मुसलमान, क्यों, इसलिए कि शजरे नसबे मुस्तफा में से हैं। और अल्लाह पाक कहता तक़ल्लुबक फ़िस साजिदीन, मेरे हबीब आप आदम अलैहिस्सलाम तक जिनसे मुंतकिल होकर के आप आ रहे हैं सब सजदा करने वालों में है, यानी मुवहिद मुसलमान है। समझ रहे हैं ना आप। हाँ, लिहाजा आयत नंबर 74 के जरिए अगर कोई मुगालता दे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप भी जैसे बोल देते हैं ना आजर ये था, तो उनको कहें यहां बाप बमाना कौन है, चाचा है। आयत नंबर 137 में अल्लाह पाक ने सहाबे किराम की शान बयान की है। सहाबे किराम की शान के सहाबे किराम को बेस ऑफ हिदायत बताया कि अगर लोग उनके जैसा ईमान लाए, जैसा ए सहाबे किराम तुम ईमान लाए हो, तो हिदायत पर रहेंगे, और अगर ऐसा ना हो तो वो दूर की मतलब किस में होंगे, बहकावे में होंगे, गुमराह होंगे। मालूम हुआ सहाबे किराम बेस ऑफ हिदायत हैं। अब आइए, तो पारा नंबर 1 हो गया। पारा नंबर 2 में क्या बात है, आयत नंबर 144 में देखें आप, क्या बात है, सुभान अल्लाह, इतनी आला शान है कि हबीब हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ बार बार उठाकर देखना, हम ये देख रहे हैं, हम आपके देखने को देख रहे हैं। नमाज में हुक्म ये है कि अपने सजदागाह को मुसल्ली देखे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस हिजरत करके गए तो बैतुल मुक़द्दस किबला था, तो उस तरफ 17 महीना नमाज पढ़ते थे, तो बार बार आसमान की तरफ इसलिए देखते थे कि अल्लाह ताला कुछ भी मतलब हाँ हिजरत करने के बाद 17 महीने, हाँ, तो
मतलब قبلہ جو بدلنے کا تصور ہے، تو جب تک قبلہ ادھر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ ہی کیا بن جائے، قبلہ بن جائے. سبحان اللہ. اب ایک جملہ بولو آپ کیچ کر لیجئے. قبلہ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے. قبلہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نا قبلہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ، اور اسی خواہش کی بنیاد پر عین نماز میں مسجد قبلتین بولتے ہیں نا. ہاں تو مطلب یہ کہ دو قبلہ والی کا پس منظر آج بھی یہی ہے، اس کو میٹ نہیں سکے سعودی نجدی حکومت. الحمدللہ یہ بھی مسجد قبلتین عظمت محمدی کی شان ہے. مسجد قبلتین محمدی کی شان ہے الحمدللہ. تو ہم کہنا اس سے نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے آسمان کی طرف چہرے کو بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ پاک تنبیہ نہیں فرما رہا بلکہ آپ کے چہرے کو اٹھا کر دیکھنے سے خوش ہے. ہم اگر ادھر ادھر چہرہ کر لیں تو ہماری نماز گئی، ہماری نماز گئی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. اس کو کہتے ہیں مالک شریعت. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے حبیب آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کعبہ قبلہ بن جائے، ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام. عین نماز میں اپنے چہرے کو بدل لیجیے. جغرافی بدل گیا، میپ بدل گیا. عین نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سوچے کیسا منظر ہوگا. نام ہے مصطفیٰ کی مرضی. ہاں سبحان اللہ. رضائے مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا رضائے محمد. میں اس سے نقطہ یہ دے رہا ہوں، اس سے بار بار سنے ہوں گے کہ اس میں نقطہ کیا ہے. پوری کائنات کی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم آج جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو نا، یہ قبلہ بنا ہے مصطفیٰ کی مرضی سے. یہ خلاصہ ہے ایک نئی اس لیے. ہاں ساری اس لیے جماعت کا لفظ کا. ہم اہل سنت و جماعت تو دل و جان سے مصطفیٰ کو مانتے ہیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ہم تو مصطفیٰ کو دل و جان سے. لیکن جو نہیں مانتے ہیں 1400 سال سے جتنی بھی جماعتیں بنام مسلمان کلمہ گو آئی ہے، ان سب سے جو نماز 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 کہتے ہیں، متوجہ جہت الکعبہ کہتے ہیں. نماز اگر اللہ کو مقصود ہوتا تو اللہ پاک ایک آیت اتارتا. میرے حبیب چاہے بیت المقدس ہو یا کعبہ ہو، نماز ہی تو ہے نا. لیکن نہیں میرے حبیب، مجھے نماز مقصود نہیں ہے، مقصود کائنات تم ہو. آپ کی رضا چاہیے، مقصود تم ہو. سبحان اللہ. عمل مقصود نہیں ہے. جملے پہ غور کریں، عمل مقصود نہیں ہے. اس سے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پر دیکھیے. جن لوگوں نے مصطفیٰ کے چہرے پھیرنے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچا تک نہیں کہ کیوں پھیرا مصطفیٰ نے، اللہ پاک نے ان کی بھی سند اسی آیت میں نازل کی ہے. فرماتا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. آیت اس سے پہلے کہ میرے حبیب نے چہرہ پھیرا تو تم نے کیوں کا سوال بھی نہیں کیا. ارے تمہارا ایمان، تمہارا عمل میرے لیے رشک بن گیا. میں رشک کر رہا ہوں تمہارے ایمان پر. کیا بات ہے. یعنی اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سوال کر دیتا کہ میرے نبی چہرہ کیوں پھیرے تو وہ ایمان سے دور ہو جاتے. گویا اب آخری بات کہوں اس آیت کے حوالے سے، ایمان نام ہے مصطفیٰ کے قدم میں رہنے کا. ایمان نام ہے مصطفیٰ کے قدم میں رہنے. میرے حبیب آپ جدھر چہرہ کرو گے، ہم وہ جماعت ہیں کہ شکوک و شبہات نہیں، لا ریب جماعت ہے. لا ریب نبی کو مانے ہیں، لا ریب تصور رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھائی آپ ہم سب بھی نماز پڑھائیں، کچھ ہو جائے تو سوال تو کریں گے کیا ہوا. لیکن صحابہ سوال نہیں کرے.
یہ ہے اس آیت کریمہ نے ایک ذہن دیا کہ صحابہ کرام بیس آف ہدایت کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ میرے محبوب تمہاری ہر ادا پر بے چوں چرا جو قربان ہونے والی ذات ہے اسی کو بیس آف نجات بناؤں، بیس آف ہدایت بناؤں۔ صحابہ کی شان بیان کر دیا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی کا اسٹیٹس ہے۔ ہمارے سے بڑا مرید بھی کیوں نہ ہو، ہم پر جان نچھاور کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن سوال تو ضرور کرے گا، حضرت کیا ہوا، کیوں ہوا؟ تو یہ کا اور کیوں نہ کرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کا اسٹیٹس اور لیول کیا ہے۔ اسی لیے ہم سب دفاع صحابہ ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک وہ پسندیدہ جماعت ہے۔ وجہ میرے محبوب کا جو دفاع کیا ہے اس سے بڑا دفاع کرنے والا کوئی ہے نہیں، لہذا اس سے بڑی عظمت اب کسی کو مل نہیں سکتی۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہو گیا۔ ایمان نام ہے، ادھر ادھر جانے کا نہیں، قدم مصطفیٰ میں رہنے کا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 155 میں 154 میں اللہ پاک نے حیات النبی کا ایک تصور دیا ہے۔ 154 حیات النبی کا تصور دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر ایک دم صراحتاً عبارت النص ہے کہ زندہ کی طرح بھی نہیں کہا ہے، زندہ ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ برزخی دنیا میں زندہ ہے، بس زندہ ہے۔ جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو مارے جائیں، وہ قبر میں جائیں نہیں کہا، جو مارے جائیں، تو مارے جائیں گے کون؟ وہی جو تھے۔ اس کا مطلب وہ سلیکٹڈ ہیں۔ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں، تو یہ جو پہلے سے ہوں گے نا تب نہ جو بنیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نقطہ کو؟ جو مارے جائیں مطلب جو ہیں ایسے نہیں مارے جانے کے بعد آئیں گے جو، نہیں، تو جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، مارے جانے کے بعد زندہ ہیں، تو ان کی جو پہلے کی زندگی ہے وہ کیسے خراب زندگی ہوگی؟ پہلی زندگی بھی اچھی، بعد والی زندگی بھی اچھی۔ اس لیے جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی حیات پر کلام کرتے ہیں وہ لفظ جو پر غور کریں کہ نبی کے قدم میں رہنے والے اگر نبی کے اشارے پر خود کو قربان کر دیں جنگ کے میدان میں، تو اللہ کہے انہیں مردہ نہ کہو، تو جن کے صدقے میں ان کو یہ شہادت ملی ہے ان کو کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم نے لکھا ہے تو زندہ ہے واللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، چلیے آیت نمبر 173 میں ایک قابل غور بات ہے کہ تم پر حرام کیا اللہ نے مردار اور بہتا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں پر اب آپ کہیں گے کہ یہ ذبح کرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے نہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اسی لیے بہت سارے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہیں 11ویں کا بکرا 12ویں کا بکرا یہ جو ہے مطلب جس پر بھی اللہ کے علاوہ کا صرف نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرا جو ہے کھانے کی چیز ہے، اور وہ کھانا اسی وقت ہوگا جب ذبح کیا جائے گا، زندہ کوئی نہیں کھاتا ہے۔ لہذا اگر نام صرف جو ہے غیر اللہ کا دکھے گا، نام صرف غیر اللہ کا سبب حرام ہوتا تو پھر حضور کی اونٹنی کا نام کیا تھا نا؟ یہ قصبہ اللہ کا نام ہے کہ غیر اللہ کا نام ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف نام سبب حرمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بلکہ ذبح کرتے وقت جو ہے قابل استعمال اس وقت وہ ہوگا جبکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ ایک مثال اس کی لیں، آپ کے پاس بکرا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی کہ گھر میں پیسے کی، آپ نے رکھا تھا اس کو قربانی کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، لیکن آپ نے غیر مسلم کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب وہ غیر مسلم اس جانور کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا، کیا وہ بکرا حلال ہے؟ آپ نے تو اللہ کے نام پر رکھا تھا، لیکن وہ حرام کیوں ہو گیا؟ نام تو اللہ کا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے حرام۔ اسی کو الٹا کہہ دیجئے
کہ اسی سے اگر کسی غیر مسلم سے جس نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھا تھا، غیر اللہ کے نام پر رکھا تھا، صرف نام تھا، لیکن آپ نے لے کر اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اگرچہ وہ نام تھا ذبح کرنے سے پہلے غیر اللہ کا، لیکن وقت ذبح جب اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہو گیا۔ تو ایسے ہی 11ویں کا، 12ویں کا، ولیمہ کا، بیٹی کا، یہ سب نام کسی کا بھی آپ نام رکھ لیں، اس میں حلت و حرمت کا پیمانہ نہیں ہے، اگر وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم 11ویں کا بکرا نام بولتے ہیں نسبت اور سعادت کے لیے، لیکن ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ۔ آگے سمجھ میں؟ 173۔ اب خلاصہ بولے ہیں تو اب خلاصہ ہی انشاءاللہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اب لاسٹ آیت کریمہ دیکھیں، لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ دیکھیں آپ کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ 251 سورہ بقرہ ہی ہے۔ آج پڑھا تھا میں نے الحمدللہ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ، تفسیر خازن بتا دے رہا ہوں، عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ایک نیک مرد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 100 گھر آزو، 100 گھر بازو، 100 گھر آگے پیچھے کے لوگوں سے بلا بدتر اور عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے عذاب الہی اٹھتا ہے۔ تو سوچیں جب عام مومن مرد صالح جو ولی ہیں ان کے وسیلے سے عذاب اٹھ سکتا ہے، امام الانبیاء کا وسیلہ کوئی لے گا تو بتائیے کیسے عذاب سے نہیں نجات ملے گی؟ سمجھ گیا؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 251 لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اس کے بعد آیت نمبر 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس میں ایک شعر میں اس کا خلاصہ بنوں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے حبیب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن آپ حبیب اللہ ہو۔ آپ کو اتنے عطا کیے گئے ہیں کہ رفع بعضهم درجات، درجوں بلندی آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور جب اللہ پلورل فرما رہا ہے تو آپ یہ نہیں وہ نہیں کیسے بول سکتے؟ اللہ درجوں پلورل، اللہ کا پلورل لمٹ میں آ سکتا ہے؟ پلورل لمٹ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح 255 آیت الکرسی، سبحان اللہ، آیت الکرسی کی عظمت تو آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو نماز عشاء پڑھ لیے ہیں تو آپ آیت الکرسی پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ، اٹریکشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ ایک فرشتہ محافظ بن کر کے آپ کے مال، عزت، گھر سب کا محافظ ہوگا، یعنی کوئی اب شیطانی وسوسے خیال نہیں آئیں گے۔ نیند نہ آنے کی اصل وجہ تو یہی ہے، وسوسے، خیال، شیطانیت، ٹھیک ہے؟ لہذا آیت الکرسی کو معمول بنانا چاہیے۔ اور آیت الکرسی میں شان خدا بھی ہے، شان مصطفیٰ بھی ہے۔ ابھی دیکھیے آیت یہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہاں پر شان مصطفیٰ ہے کہ کون ہے جو شفاعت کرے عنده اس کے پاس، یہاں تک اگر لیں گے تو یہ شان خدا ہے بس، لیکن اللہ باذن ہی، مگر اللہ کے اذن سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جسے اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور سارے اچھے ایک طرف، ان اچھوں میں اچھا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معزون ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اجازت یافتہ ہیں، لہذا آیت الکرسی میں بھی شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جو ہے نا تو آیت 258 حضرت ابراہیم اور علیہ السلام اور نمرود کا ایک واقعہ ہے۔
क्या नाम है, डज गॉड एग्जिस्ट, हाँ, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में, यानी गॉड एग्जिस्ट, उनके रब के बारे में नमरूद ने, आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसको बादशाह दी थी, नमरूद ने हुज्जत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जिलाता है और मौत देता है। तो इस बदबख्त ने, इस मुल्हिद ने, एक मुल्हिदाना तसव्वुर जो है ना, ये आज का नया नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये सब नमरूदियत है। मुल्हिदियत को आप नमरूदियत, फैक्ट्स को क्या कहेंगे, नमरूदियत। हाँ, तो डज गॉड एग्जिस्ट पर सवाल समझिए ये है कि मेरा रब वो है, यानी गॉड वो है जो जिलाता है मुर्दा कर। तो क्या कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब वो, हाँ, हालांकि वहां मुराद ये थी कि कुछ ना हो और वजूद देने वाला है अल्लाह, इसको हयात कहते हैं। हम नहीं थे फिर जिंदा किया, समझ रहे हैं, हम नहीं थे जिंदा किया, अब होने के बाद तो मौत दे ही सकता, फिर मौत के बाद भी जिंदगी दे सकता। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी इसमें आएगा, उसी के बाद आयत नंबर 259 में। बहरहाल मेरा रब वो है, तो नमरूद ने उसका जवाब वही वो उम्मीद से दिया, और आप जानते हैं जिसको सजा थी उसको छोड़ दिया और जिसको सजा नहीं थी उसको सजा दे दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर अंदर मुस्कुराए और बोले बेवकूफ, मेरा रब वो है, सुन, जमीन पर रहकर इतरा सकता है, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू गॉड है ना, हाँ, तो मगरिब से निकाल कर बता, मतलब पावरफुल अगर है तो बता। तो ये फबोहेतल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर। फबोहेतल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, हो गया मबहूत। बहरहाल उसके बाद वाली आयत भी बड़ी अहम है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया है। हाँ, एक गांव के करीब से वो गुजर रहे थे और जो परपट पड़ी हुई थी, यानी सब एकदम मरे पड़े हुए थे, समझ रहे ना, हाँ, पड़े हुए थे। काला, अपने दिल ही में कहा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह ताला इन सबको इनके मरने के बाद कैसा जिंदा करता, ये अंदर अंदर सोच रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत अता फरमाई। और मौत कब तक, मिअत आमिन, 100 बरस तक। और फिर सुम्मा बासा, फिर 100 बरस के बाद, अभी तक उम्मत मोहम्मदिया को हुजूर की जिंदगी समझ में नहीं आई। एक आम ही बोलेंगे मेरे आका के मुकाबले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दी, फिर मौत के बाद अल्लाह ने जिंदा किया, और बाद भी कितना, 100 बरस, 109 साल बोलते हैं, नहीं, मतलब 100 बरस के बाद जिंदा किया, 100 बरस तक मौत में रखी। अब उससे पहले भी तो उम्र मिली होगी ना जब वो जिंदा होंगे। तो नहीं, वो तबलीग के लिए चल रहे थे, नहीं तो गांव के करीब से गुजर हुआ, पूरे मरे पड़े। तो ये सवाल ऐसे। उसके बाद अल्लाह पाक ने जब जिंदा किया तो फरमाया कम लबीस्ता, तो जब वो इंतकाल किए थे तो सुबह का वक्त था, और जब उठे तो असर का वक्त था, तो सोचे कि 2-3 घंटा। तो कहने लगे लबीस तो यौमन और बाद यौम, दिन भर या दिन से थोड़ा बहुत 1-2 घंटा कम, ऐसा। आप समझिए। तो अल्लाह फरमाता है 100 बरस तक, बल लबिस्त मिअत आमिन, 100 बरस तक। तो अपने साथ खाना पीना और खच्चर हिमार जो है सवारी अंबिया किराम की लेकर चले थे। कहा कि हैं अल्लाह की बोली पर नबी तो एतराज नहीं करते, तो मगर कहते फंजुर इला तामिक व शराबिक। देखिए, निस्बत जब अल्लाह के महबूब बंदे से कोई हो ना, तो निस्बत का रब एहतराम फरमाता है। सोचिए 100 बरस आप जो है अभी एक फल काटिए और सुबह तक उसका हशर देखिए। फ्रिज की बात नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही यहां 100 बरस वो खाना पीना, जो नबीज वगैरह, जो जूस वगैरह लेकर आए थे, कितना 1 दिन 2 दिन का चलो ठीक ठाक रह सकते हैं, सही है, लेकिन देख खाने पीने की लमियत तसन्ना, उसमें बू तक नहीं आई है। ये मेरी शान कुदरत है, उनका भी सलामत है। आगे देखिए, वंजुर इला हिमारी, लेकिन अल्लाह पाक ने, अच्छा खाने पीने में आप भी
ये समझते हैं कि उसमें आ जाएगी बू, ठीक है ना, बदबू आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जिंदा जानवर हो तो वो तो जी सकता है ना, लेकिन अल्लाह ने उसको मार दिया था। अच्छा, और मार दिया था इसीलिए कह रहा है कि वंजुर इलल इज़ाम, जो तुम सवारी लेकर आए थे ना उसकी हड्डी को देख, तो हड्डियां पड़े हैं, क्योंकि 4-5 घंटे में तो वो मरकर हड्डी वाले नहीं बन सकते। हाँ, तो हड्डियों को देख। अच्छा, देखा, उसके बाद कहा, अल्लाह हुक्म दिया, ए हड्डी अपनी अपनी जगह ले ले। कैफन उनशिज़ुहा, जगह लिया, हर पार्ट अपनी अपनी जगह पर। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, अल्लाह पाक पर मारा, गोश्त चढ़ाकर फौरन वही सामने हाजिर है। फलम्मा तबय्यन लहू, तो वो दिल में सोचा था ना कैसा जिंदा करता, तो जब उनके पास ये सारी चीजें आ गई तो क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीन हो गया कि बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर। मैं इससे अकीदा ये दे रहा हूं कि 100 बरस के बाद एक नबी को अल्लाह पाक जिंदा भी फरमा दे सिर्फ अपनी कुदरत दिखाने के लिए, और इमामुल अंबिया को आपकी मदद के लिए अल्लाह पाक नहीं भेज सकता है, उम्मत रोजे तो नहीं मदद करने के लिए भेज सकता है। जिस नबी के लिए अल्लाह पाक ने कायनात के फर्श बिछाए, वो नबी उम्मत की खबरगिरी करना चाहे तो अल्लाह ताला नहीं करने दे सकता है। ये जमात वाले महसूस करें कुरान पाक की आयत करीमा से। आप समझ रहे हैं? अब उसके बाद एक आयत नंबर 260 में देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है? हाँ, तो अल्लाह पाक ने कहा, है यकीन नहीं है क्या? कहा है अल्लाह, यकीन तो 100% है, लेकिन मेरे दिल की तमानियत के लिए। अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने, देखिए महबूबों की ख्वाहिश का किस तरह एहतराम है। महबूब तो बनिए आप, फिर देखिए आपकी मांग कैसे पूरी की जाती है। तो अच्छा ठीक है, 4 परिंदे को लो। अब 4 परिंदे कौन थे? मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा, है नहीं, 4 परिंदे थे। और उसके बाद जो है फसुरहुन्न इलैक, सबको ज़बह करो, उनकी मुंडी अपने पास रखो, और उनकी जो बोटियां है ना, हर एक पहाड़ पर जाकर के रखो, उनको टुकड़े टुकड़े करो। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, फिर हर एक टुकड़े को, गोश्त के हर एक बूटी को पहाड़ पर रखो, ले जाकर के अलग अलग पहाड़ पर। अब पहले मिला दो बना के रख दो, पहले मिला दो। अब मिलाते वक्त ही अगर पूछें कि आप गोश्त बताओ तो किसका कहाँ नहीं ला दो। खैर, तो उसके बाद देखिएगा, आहा, अल्लाह के नबी की जो पुकार होती है। अल्लाह पाक से कहा था कैसे जिंदा करता, लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हीं को कह दिया तुझसे ही जिंदा करवाऊंगा। फरमाया तुम बुलाओ उनको। एक कबूतर अपना मुंह ले आकर के, ए फला, जो जो परिंदे थे सबको पुकारो, जिसको जिसको पुकारोगे ना वो अपना गोश्त लेकर के उड़ जाएंगे। सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, तुम बुलाओ। मैं इससे ये ज़हन देने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला अपने महबूब की जबान पर कितनी ताकत अता करता है कि वो, मतलब ये कि इम्पॉसिबल पहलू को भी पॉसिबल बना देता है। इम्पॉसिबल पहलू इमामुल अंबिया को कितना मिला होगा। इमामुल अंबिया जो कह दें दिन को तो दिन है, जो कह दें रात को तो रात है। इसीलिए साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से पूछा, अरफात के मौके से, कि बताओ कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, कौन सी रात है, नहीं कौन सा महीना है। तो साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। कौन सा महीना, कौन सा दिन? अरफात में पूछ रहे हैं, हज का मौका है, पूछ रहे हैं। जब पूछ रहे, मैं अभी पूछूं कि क्या हो रहा है, तो आप नहीं कहो कि पॉडकास्ट हो रहा है, बिल्कुल 100+ यकीन है। तब अरफात में जब पूछ रहे हैं नबी कौन सा महीना है, हज का महीना है, कौन सा दिन है, तो अरफा का दिन है ही नहीं, बोल देते। लेकिन क्या कहें साहबा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। इसमें सहाबे किराम नहीं जानते थे, ये मकसद नहीं है मेरे हबीब। अगर हमने कह दिया अरफा का दिन है और आपने कह दिया है कि अरफा का दिन नहीं है, तो वही बन जाएगा।
جو کہہ دے رات کو دن ہے تو دن ہو جائے، جو کہہ دے دن کو رات ہے تو رات ہو جائے، یہ زبان مصطفیٰ میں تاثیر ہے۔ یہاں دیکھیں ابراہیم کی یہ زبان کی یہ تاثیر ہے کہ بلاؤ سب اپنے اپنی بوٹی، اپنے اپنے منڈی کو لیں، کیا بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ خیر، اس سے یہ عقیدہ ملا آپ کو۔ اب جو آخری بات کہہ رہا ہوں، بلکہ لاسٹ اینڈ فرسٹ، آیت نمبر 283 میں، کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت لین دین کی ہے، معاملات کو عدل کے ساتھ انصاف کے ترازو میں اللہ پاک نے کیا ذہن دینا چاہا ہے کہ ایمان والو جب تم لین دین کرو تو حساب کو کلین رکھو۔ میں بھی کبھی کبھی ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ دوستی قائم رکھنا چاہتے ہو، برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آپ لکھ لو، دعوت گھر میں کرو اپنے دوستوں کی، ٹھیک ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں 1 روپیہ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کریمہ اللہ پاک نے لین دین کی اتار کر اہمیت بتائی ہے کہ فائننس کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، انویسٹ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، یہ معاملہ لین دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور میری قرآن کی سب سے بڑی، دوسرے لفظ میں کہوں، قانون الہی کی سب سے بڑی آیت جو ہے، اللہ کے قانون کا سب سے بڑا قانون لین دین کی اہمیت ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں آپ، لین دین میں آپ دیکھیے کتنا کرپشن ہو رہا ہے۔ ایک سورہ بھی دیکھیے آپ تولنے کے حوالے سے، ویل للمطففین، جو لیتے ہیں تو 1 روپیہ زیادہ لیتے ہیں لیکن دیتے ہیں تو 8 آنا کم دیتے ہیں۔ تو لین دین کے معاملے میں اللہ پاک بڑی اہمیت کے ساتھ پوری آیت نمبر 283 کو پیش کر کے ہمیں ذہن دیا ہے کہ لین دین میں مکمل اسٹرانگنس ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، گواہی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا پورا ہونا چاہیے، نہ زیادتی نہ کمی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ اور پھر دعائیہ جملے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ اس طرح سے میری بارگاہ میں دعا کرو۔ اچھا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت سے ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے وہی ہے جو آپ کمائے ہیں، یا آپ پر وہی عذاب ہوگا جتنا کا آپ ارتکاب کیے ہیں۔ یہ یہاں پر جو ہے بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو آپ عمل کرو گے اس عمل کا تو آپ کو 100+ ملے گا، باقی میرے فضل پر اچھا کرو گے تو ہم ایکسٹرا بھی دے سکتے ہیں، اتنے ہی ملے گا ایسا نہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ گاروں کو عذاب دینا واجب ہے، جتنا گناہ کیا اتنے، کوانٹیٹی کے وہ قائل ہیں، یا ہم نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب دینا اللہ پر واجب ہے، ایسا نہیں۔ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، بے حساب دے گا، برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ عدل سے دے گا، کتنا دے گا وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا، اے اللہ ہم سے وہ مواخذہ نہ کر جو ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پچھلی قوموں پر تو نے ڈالا ہے، اے اللہ ہم پر اتنی بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ کافر لوگوں پر ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو قبول فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے، رحمت کے عشرے کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب نے چاند رات کی جو سوا پارہ جو تراویح سماعت فرماتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کا اور آج کا دونوں خلاصہ قرآن کے عنوان سے یہ پوڈ کاسٹ آپ کی بزم خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اختتام کی منزلیں لے چکا ہے۔ آپ دیکھیے جو خلاصہ قرآن، جو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ
اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی تفسیر، یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں بندوں کے لیے کیا فیصلے فرمانے والا ہے، کیا کرنے والا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے اور اس کے معنی، مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی گہرائیوں کو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں راسخ فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خلاصہ قرآن کا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی تمام رمضان رہے گا، ترتیب بترتیب آپ کی بزم خدمت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کے علم میں پختگی حاصل ہو، آپ کے عمل میں پختگی ہو، آپ کے عقیدے میں پختگی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن سے جڑنا ہے اور قرآن کے نور سے ہمیں معمور ہونا ہے، ہمارے سینے کو منور فرمانا ہے۔ اور تمام جو مفتی صاحب نے جو خلاصہ قرآن آپ کے سامنے پیش کیا، بغور اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ وما علینا الا البلاغ۔